بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم دوسرے سپارے کا 11 نمبر رکوع جو ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں۔ انسان کو دونوں معاملات میں، دنیا داری کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے مالوں کا کیا حکم ہے۔ تو اس وقت حالات یہ تھے کہ کچھ لوگ تو یتیموں کا مال اپنے ساتھ مال کے ساتھ ملا لیتے، ان کے مال کو خرد برد کرنے کے لیے کاروبار کا جھانسہ دے کر ان کو اپنے مال میں ساتھ شامل کرتے اور پھر ان کو خرد برد کر جاتے۔ اور لیکن کچھ جو ہے وہ سلیم الفطرت لوگ بھی تھے کہ جو ان کو نفع دینے کے لیے ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کرتے اور ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی اپنے ساتھ کرتے تاکہ اس طرح ان کا خرچ کم ہو اور ان کو فائدہ ہو۔ تو جب یہ آیا مبارکہ اتری اور اس بارے میں حکم اترا کہ ان کے مالوں سے بچو اور ان کو جو ہے نا وہ کھانے سے، یتیموں کا مال کھانے سے بچو، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے مال کے قریب تک بھی نہ جاؤ، تو اس وقت پھر یہ دوسرے لوگ جو کہ ان کے نفع کے لیے ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے ان کو بھی خدشہ لاحق ہوا اور انہوں نے پھر اس طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کل اصلاح لہم خیر، فرمایا ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر عمل ہے، یعنی ان سے الگ تھلگ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مل کر ان کی بہتری کرو۔ منع تو کیا گیا تھا ان کا نقصان کرنے سے اور ان کا مال کھانے سے، اگر تم ان کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے اور ان کا کھانا پینے کا انتظام اپنی ساتھ کر لیتے ہو تو یہ تو ان کی بہتری کے لیے۔ اگر ان کی اصلاح ممکن ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو گے تو انہیں کاروبار کے طریقے سلیقے سکھاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ رہیں گے تو ان کے اخراجات کام ہوں گے اور اس طرح ان کا مال جو ہے وہ پہلے کی نسبت کاروبار کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اگر یہ تمہاری نیت ہے تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لے تو اپنے مالوں کے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو اور فساد برپا کرنے والوں دونوں کو جانتا ہے، نیتوں سے وہ واقف ہے، اسے خبر ہے کہ کس کی نیت ہے ان کا مال کھانے کی اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اور کس کی نیت ہے کہ ان کے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کو فائدہ دینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے واقف ہے، لہذا تمہاری اگر نیت بہتر ہے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ پھر یہ معاملات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل الگ تھلگ رہنے کی اور چھوٹی چھوٹی بریکی کی چیزوں کو الگ تھلگ کرنے کے اور حساب کتاب کرنے کے جو ہے نا وہ معاملے میں ڈال دیتا تو یہ تمہارے لیے مشکل ہوتا۔ اللہ نے تمہاری نیتوں پہ چھوڑ دیا کہ اگر تمہاری نیتیں ان کی بہتری کی ہیں تو پھر اگر تم بریکی کے حساب کتاب نہیں بھی کرتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو بالکل غلبے والا اور حکمت والا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر دے لیکن اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ اس نے نیت پہ چھوڑ دیا، اگر تمہاری نیت ان کی بہتری کی ہے تو پھر تم ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملاتے ہو تو اتنی بریکی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کتنا جو ہے نا اس میں کنٹریبیوشن ہوا اور تمہارا کنٹریبیوشن کتنا ہوا، انہوں نے کتنا کھایا اور تم نے کتنا کھایا، تم نے زیادہ کھایا یا انہوں نے زیادہ کھایا، اس طرح کے حساب کتاب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکات کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اسلام سے پہلے جو ہے نا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان مشرک اور عورتوں کے ساتھ اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کرتی رہتی تھی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی 2 بیٹیوں کی جو منگنی ہے وہ حضرت ابو لہب تھا اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہی۔ تو یہ ابتدا میں حکم تھا، بعد میں یہ پھر حکم نازل ہوا اور یہ حکم نازل کر دیا گیا کہ اب تمہیں مرد جو ہیں مسلمان مرد مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح
نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عیسائی اور یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ہمارے مذہب میں اجازت ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کو مسلمان کر کے، بھائی مسلمان اگر کر کے کی تو پھر تو مسلمان ہو گئی نا، پھر تو درجہ اولا جائز ہوگی، لیکن اگر وہ عیسائی رہتی ہے اور وہ یہودی رہتی ہے پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مشرک عورتیں، مشرک جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے نہ مرد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو مشرک عورتوں کے ساتھ ایمان جو ہے نا وہ نہ نکاح کرو جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور فرمایا کہ جو مومنہ لونڈی ہے نا وہ آزاد مشرکہ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن ہے تو مومن، اس کے ایمان کی خوبی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس نے اس کو 4 چاند لگا دیے ہوئے ہیں۔ اور مشرکہ اگرچہ آزاد ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی حسن و جمال والی ہے اور مال والی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو شرک کا داغ ہے نا اس نے اس کی ساری خوبیوں کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لونڈی ہے اگرچہ وہ مومنہ ہے، اگرچہ وہ لونڈی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ تم نکاح کرو گے، وہ بہتر ہے من مشرکۃ، آزاد مشرکہ عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں وہ مشرکہ بڑی اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، بھلی ہی کیوں نہ ہو اور تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی لونڈی جو مومنہ ہے وہ بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور پھر مومنات جو ہیں، مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ پھر چونکہ وہ مسلمان ہو گئے پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور اسی طرح وہ مومن جو غلام ہے وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو آزاد ہے۔ اگرچہ وہ آزاد ہے لیکن پھر بھی ایمان کی جو ایسی خوبی ہے کہ اس نے ایک غلام کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے اور وہ قابل عزت بنا دیا ہے، اس لیے وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک آزاد مرد تمہیں کتنا ہی خوبصورت اور بھلا کیوں نہ لگے پھر بھی تمہارے لیے وہ مومن بہتر ہے جو کہ غلام ہے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سارے کے سارے تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر تم نے کسی عورت کے مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس مشرکہ عورت نے جو ہے وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا اور اس عورتوں کے جال میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ پہلوان شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو ہم نے چاروں شانے چت ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عورت کی جو جال ہے اور جو اس کے فریب ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ چاہے گی کہ تم جو ہے وہ کفر کی طرف چلے جاؤ، شرک کی طرف چلے جاؤ، اور وہ تمہیں اگر اسی طرح تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک مرد سے بیاہ دی اور اس کا روب اور اس کا داب وہ مرد ہے، وہ کماتا ہے اور اس کے پاس اختیارات ہے، تو اس کی وجہ سے اگر تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری بیٹی اگر کسی طرح سے چلی گئی شرک کی طرف تو یہ بھی تمہارے دوزخ کی طرف جانے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اولئک یدعون الی النار، فرمایا یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف پکارتا ہے اپنے اذن کے ساتھ۔ وہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن کے ساتھ اور توفیق سے، اس لیے تم اللہ کی آواز پہ لبیک کہو۔ اور پھر کیا یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیوں کو، آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا۔ جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔